بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب صدر پیوٹن کو پاگل کہہ کر مخاطب کیا اور ان کا مذاق اڑایا، جس پر روسی صدر کا بھی دوستو رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یوکرین جنگ کے تناظر میں روسی صدر کو پاگل قرار دیتے ہوئے گالی بھی دی اور نہایت ہی سخت زبان بھی استعمال کی تھی۔ روسی صدر نے ذو معنی انداز میں طنز کیا کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی صدارت کے لیے ٹرمپ پر جو بائیڈن کو ترجیح دی جا رہی ہے، لیکن جو بائیڈن ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ روسی صدر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہم کسی بھی امریکی صدر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہمارے لیے غیر دماغ ہادی جو بائیڈن زیادہ بہتر امیدوار ہیں، اور جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں کہا اس سے لگتا ہے کہ ہماری ترجیح بالکل درست ہے۔ جب صحافی نے روسی صدر پیوٹن سے پوچھا کہ آپ امریکی ہم منصب جو بائیڈن کے اس بیان کو بے وقوفانہ بیان سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین پر روسی حملے کی دوسری برسی کے موقع پر 500 سے زیادہ اہداف پر پابندیاں عائد کرے گا۔ امریکہ دوستو جنگ کے ساتھ ساتھ روس کی حزب الاختلاف کی ممتاز شخصیت الیکسی نوالنی کی موت کا ذمہ دار بھی روس کو ٹھہرانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی فنڈز کے بہاؤ کو روکنے کے لیے جو روسی صدر پیوٹن کی جنگ کو ہوا دیتے ہیں، امریکہ پیوٹن کو جنگ کے لیے فنڈز فراہم کرنے میں مدد اور سہولت فراہم کرنے والے لوگوں کو جواب دہ ٹھہرائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی یوکرین پر روسی حملے کی دوسری برسی سے 2 روز پہلے روس پر 50 سے زائد نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ نئی برطانوی پابندیوں کا ہدف گولہ بارود بنانے والی کمپنیوں، الیکٹرانکس کمپنیوں، ہیروں اور تیل کے تاجروں اور روسی صدر پیوٹن کے ہتھیاروں کے ذخیرے کو کم کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے لڑکیوں کو میڈیکل کالجوں میں داخلے کی اجازت دینے کا خیر مقدم کرتے ہوئے فیصلے کو سراہا ہے۔ دوستو، طالبان انتظامیہ نے میڈیکل کالجز کے اگلے تعلیمی سال میں لڑکیوں کو داخلے حاصل کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کا آغاز مارچ میں ہوگا، جس کے تحت ملک کے 11 صوبوں میں لڑکیاں میڈیکل کالجوں میں داخلہ حاصل کر پائیں گی۔ اقوام متحدہ نے اس فیصلے کو جنگ زدہ ملک میں طبی سہولیات میں پائے جانے والا خلا کم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان کی عبوری حکومت کو اگست 2021 میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کرنے پر عالمی برادری کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ افغانستان کی حکومت نے 6ٹھی جماعت کے بعد لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کو سرکاری اور نجی شعبے میں کام کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس نے عالمی عدالت انصاف میں چائنا کے اسرائیل مخالف موقف کی تعریف کی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت پر زور دینے والے چائنا کے بیان کی قدر کرتے ہیں۔ حماس کا مزید کہنا تھا کہ عالمی عدالت میں اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے تمام ممالک کے بیانات کی قدر کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا نے عالمی عدالت انصاف میں فلسطین کے مسئلے کے 2 ریاستی حل پر زور دیا تھا۔ عدالت انصاف میں چینی وزارت خارجہ کے قانونی مشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی عوام کے جائز حق کی بحالی کے لیے ہم مسلسل حمایت جاری رکھیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی سے ایس ٹی ایف پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لکھنؤ کے ہیڈ کوارٹر میں ایس ٹی ایف نے مولانا محمود مدنی سے 6 گھنٹے سے پوچھ گچھ کی ہے۔ یہ پوچھ گچھ حلال سرٹیفکیٹ معاملے پر کی جا رہی ہے۔
مولانا محمود مدنی سے پوچھا گیا کہ ٹرسٹ کا رجسٹریشن کہاں سے کروایا، ٹرسٹ کے دفتر کہاں کہاں اور کن کن ریاستوں میں ہیں، اور حلال سرٹیفکیشن سے متعلق ضوابط کیا ہیں اور کن کن پروڈکٹس اور کن کن کمپنیوں کو حلال سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ ایس ٹی ایف جاننا چاہتی ہے کہ حلال سرٹیفکیٹ سے متعلق جو پیسے مل رہے ہیں وہ نقد لیے جاتے ہیں یا اس کی کوئی رسید دی جاتی ہے۔ یو پی حکومت بھی حلال سرٹیفکیشن کے معاملے میں کافی سخت ہے۔ لکھنؤ پولیس کی طرف سے درج کیس میں مولانا محمود مدنی سمیت جمعیت علماء ہند کے دیگر افسران کی پیشی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس معاملے میں جمعیت علماء ہند کو مولانا محمود مدنی کو سپریم کورٹ سے عبوری راحت ملی ہے۔ عدالت نے پیشی پر روک لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جب معاملہ اس کے سامنے زیر التوا ہے تو فی الحال پولیس کو اپنی کارروائی روک دینی چاہیے۔ دوستو، تحریک انصاف کے بانی عمران خان انوکھی الٹی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو مزید پھنساتے جا رہے ہیں۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے آئی ایم ایف کو خط لکھوں گا۔ عدالت میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے، آج خط چلا گیا ہوگا۔ وہ خط اس لیے لکھا ہے کہ اگر ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا، اس لیے ملک کو قرضہ نہ دیا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ اس قرض سے غربت بڑھے گی، جب تک سرمایہ کاری نہ آئی قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا، عدالتیں، نیب، سب کچھ تباہ کیا گیا تاکہ نواز شریف کو سلیکٹ کر سکیں۔ نواز شریف کے لیے مجھے زیرو کیا گیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کروائی گئی۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اب کمشنر راولپنڈی کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کمشنر پنڈی کو اٹھا کر تشدد کیا گیا، ویگو ڈالا اٹھا کر لے گیا اور اب اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا گیا۔ بلوم برگ کا کہنا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے نئے قرضہ پروگرام میں کم از کم $6 بلین مانگے گا۔ بلوم برگ کا کہنا ہے کہ پاکستان اس سال واجب الادا اربوں کا قرض ادا کرنے میں مدد کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف سے کم از کم $6 بلین کا نیا قرض حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ایک توسیع فنڈ کی سہولت پر بات چیت کرنے کی کوشش کرے گا۔ عالمی قرض دہندہ کے ساتھ بات چیت مارچ یا اپریل میں شروع ہونے کی امید ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاکستان نے گزشتہ موسم گرما میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے قلیل مدتی بیل آؤٹ کی بدولت ڈیفالٹ کو ٹال دیا تھا، لیکن یہ پروگرام اگلے ماہ ختم ہو رہا ہے اور نئی حکومت کو $350 بلین کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے طویل مدتی انتظامات پر بات چیت کرنی ہوگی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ صومالیہ کے ساحل پر اسلحے سے لدی ایک کشتی کے عملے کے 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ کشتی ایرانی ہتھیار لے کر یمن کی طرف جا رہی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ملنے والے ہتھیار مبینہ طور پر حوثیوں کی جانب سے بحر احمر اور خلیج عدن میں امریکی تجارتی اور فوجی جہازوں کے خلاف اپنے حالیہ حملوں میں استعمال کیے گئے ہتھیاروں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف حوثیوں کا کہنا ہے کہ بحر احمر، خلیج عدن اور بحر عرب میں امریکی اور برطانوی افواج یا اداروں کی ملکیت والے جہازوں یا امریکہ اور برطانیہ کے جھنڈے لہرانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے حملوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں مرحوم فلسطینی صدر یاسر عرفات کے گھر کو تباہ کر دیا ہے۔ قابض فوج کی جانب سے غزہ میں شہید رہنما یاسر عرفات کے گھر کو نشانہ بنانا اور اس کی تباہی اس کی جنگ کا تسلسل ہے۔ فلسطینی وزیر ثقافت کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ہر اس چیز جو ہماری عوام کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ فلسطینی وزارت ثقافت نے فیس بک پیج پر تصاویر شائع کی ہیں جس میں غزہ شہر کے درمیان میں واقع مکان کی تباہی کے خوفناک مناظر کو دکھایا گیا ہے۔ اس مکان میں یاسر عرفات 1995 سے 2001 کے درمیان دوستوں مقیم تھے۔
غزہ کی پٹی میں عرفات کے گھر کو نشانہ بنانے کی وجہ کے بارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں رافع میں بے گھر فلسطینیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک قابل اعتماد منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہاں کوئی فوجی کارروائی شروع ہونے سے پہلے بے گھر لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حماس کو اس کے آخری مضبوط گڑھ میں شکست دینے اور 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے غزہ میں قید اسرائیلیوں کو آزاد کرنے کے لیے رافع پر زمینی حملہ کرنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا اندازہ ہے کہ پٹی میں اب بھی 130 قیدی قید ہیں، جن میں سے 30 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنے مفاد کے لیے IMF کو خط لکھ کر ملکی سلامتی خطرے میں ڈال دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کا IMF کو خط لکھنا افسوسناک ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ آپ نے ذاتی مفاد کے لیے ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا۔ IMF سے ڈیل ہوگی، اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو چکی ہے۔ IMF کے پروگرام پر PTI کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو دوستو، جب اثر نہیں ہوگا تو پھر ایسے بیان دینے کا کیا فائدہ؟ سابق وزیر خزانہ مفتح اسماعیل کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ PTI کا خط IMF سے معاملات کو متاثر کر سکے گا، کیونکہ IMF حکومت سے بات کرتا ہے، انہیں الیکشن سے سروکار نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اس قسم کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ مفتح اسماعیل کا کہنا تھا کہ شوکت ترین اور تیمور جھگڑا نے بھی IMF کو خطوط لکھے تھے، لیکن ان کے خطوط پر IMF سے ڈیل کر لی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اندرونی جو بھی معاملات ہیں، لڑائیاں ہیں، اس پر بیرون ملک بات نہیں کرنی چاہیے۔ اندرونی معاملات کو اندرونی سطح پر ہی حل کرنا چاہیے۔ IMF بنگلہ دیش سے بھی ڈیل کر رہا ہے، وہاں بھی متنازع الیکشن ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بڑی پارٹی کے بانی کی جانب سے ایسا خط لکھنا معیوب ہوگا۔ عمران خان کو اس قسم کے خطوط لکھنے یا باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں کریں گے تو اثر بنے گا کہ کیا آپ ملک کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے لوگوں کو تو کھانے پینے کو مل ہی جائے گا، لیکن ایسے واقعات سے غریب عوام تباہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ IMF پروگرام سمیت جو بھی ملکی مفاد میں ہو وہ ہونا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے خط کا مطلب یہ ہوگا کہ صحیح معاہدہ وہی حکومت کرے گی جو عوام کی منتخب ہو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور IMF کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ ملک میں انصاف کا کوئی دریچہ نظر نہیں آ رہا۔ پنجاب کے الیکشن ٹریبونل میں صرف 2 جج ہیں۔ وہ 20 سال بھی الیکشن مقدمات سنتے رہیں تو مقدمات ختم نہیں ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم پر سلمان اکرم راجہ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف ایک خاص مقدمے کے تناظر میں ہے، جہاں جرم کا ارتکاب متعلقہ قانون بننے سے پہلے کا ہے۔ مجھے فیصلے میں کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ ضلع کچہری لاہور نے اینٹی کرپشن کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے صحافی عمران ریاض کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت کے روبرو دلائل میں عمران ریاض نے کہا کہ جس ٹھیکے کا کہہ رہے ہیں اونے پونے داموں لیا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تھیرابی جیل کا گزشتہ ٹھیکہ 1 کروڑ 10 لاکھ کا تھا اور ہم نے یہ ٹھیکہ 4 کروڑ سے زائد کے لیا۔ دوستو، عمران ریاض خان کو گزشتہ روز لاہور سے ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق عمران ریاض اور ان کے والد پر تھیرابی جیل کا ٹھیکہ اونے پونے داموں لینے کا الزام ہے۔ تو آم کو برِ صغیر کا جلیل القدر پھل، جنت کا میوہ، دیوتاؤں کا بھوگ، پھلوں کا بادشاہ جیسے نام دیے جاتے ہیں۔ فرانسیسی ماہر ڈی کنڈوے کے مطابق برِ صغیر میں آم 4000 سال قبل بویا جاتا تھا۔
شمالی ہند میں مسلمانوں خاص طور پر مغلوں کے دور حکومت میں مختلف پھلوں کے بے شمار درخت لگائے گئے، ان میں آم کو خاص اہمیت حاصل تھی، گویا اس وقت بھی آم پھلوں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ آج کل آم جنوبی ایشیا کے متعدد ملکوں میں تجارتی پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ فلپائن، آسٹریلیا، جزائر، ہوائی، انڈونیشیا، وسطی اور جنوبی امریکہ میں بھی آم کی کاشت بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے، لیکن ذائقہ، کثرت اور اقسام کے اعتبار سے پاکستان کا آم زیادہ مشہور ہے۔ کیا میں پاکستان سے قبل ہمارے اس خطے میں آم بہت کم پیدا ہوتا تھا۔ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد آم کی نہایت اعلیٰ اقسام ہندوستان سے مہاجر اپنے ساتھ لے کر آئے، اور آج پاکستان کا شمار آم کی اعلیٰ اقسام پیدا کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستان کا آم دنیا بھر میں اپنی اعلیٰ اقسام، رنگ، خوشبو اور مزے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شمار ہوتا ہے اور بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت آم کی تقریباً 1000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں پابندی آم کی 150 اقسام اور دیسی آم کی 950 کے قریب اقسام شامل ہیں۔ آم میں وٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک درمیانی جسامت کا آم 15,000 وٹامنز اے مہیا کرتا ہے، جو انسانی جسم کے لیے ایک ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ نے پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکلز کے ماحولیاتی آلودگی پر اثرات کو کم کرنے کے لیے اس کے استعمال پر پابندی لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ پلاسٹک بیگز میں موجود خطرناک کیمیکل سے جگر اور گردوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 170 ممالک نے پلاسٹک بیگ کے استعمال کے مکمل خاتمے پر اتفاق کیا ہے۔ نیروبی میں اقوام متحدہ کے ہونے والے 5 روزہ اجلاس میں پلاسٹک کے استعمال کے مکمل خاتمے سے متعلق ایک قرارداد پر اتفاق کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہر سال تقریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ماحولیات سے متعلق اجلاس میں 4700 مندوبین اور ماہرین ماحولیات سمیت سائنسدانوں، محققین اور کاروباری افراد نے بھی شرکت کی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔